بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغداد کے گاؤں میں ایک نیک صورت نوجوان رہا کرتا تھا جس کی نیک خواہشات اور خوبصورتی کی ہر کوئی تعریف کرتا تھا۔ اس کے ماں باپ بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ مسجد کے مولوی صاحب نے اس کی تربیت کی تھی۔ جب وہ بڑا ہو گیا، اپنا بنانے اور کمانے لگا، اس کے گھر میں ایک چھوٹا سا طوطا بھی رکھا ہوا تھا۔ وہ نوجوان اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا اور طوطا بھی پاس ہوتا تھا۔ ایسا وہ طوطا بھی پرانی آیات سیکھ گیا اور ان کو زبان میں ادا کیا کرتا تھا۔ وہ تھوڑا تھوڑا بولا کرتا تھا۔ اللہ والے وہ نوجوان اس طوطے کو یہی سکھایا ہوا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا، سچ بولنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ اس کے گھر کے پاس ایک طوائف کا گھر تھا۔ وہ طوائف بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس طوائف کی ملازمہ نے ایک دن اس طوائف کو کہہ دیا، باجی آپ کے حسن کا پورا گاؤں دیوانہ ہے، مگر ایک نوجوان ہے جس نے کبھی آپ کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ نیک اور شریف انسان ہے، مسجد سے سیدھا گھر آتا ہے اور گھر سے مسجد تک اس کی رسائی ہے۔ وہ طوائف عورت کہنے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری خوبصورتی دیکھ کر بڑے بڑے شریف بھی اپنی شرافت بھول جاتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ یہ کون سا بڑا اتنا عالم و حافظ ہے جو مجھے نہیں دیکھتا؟ اس کی ملازمہ نے کہا، آپ چاہو تو آزما کر دیکھ لو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس طوائف نے اپنا بیس بدلا اور ایک شریف لڑکی کے کپڑے پہن کر مسجد کے دروازے کے آگے جا کر کھڑی ہو گئی تاکہ جب بھی وہ لڑکا آئے اس کو کسی نہ کسی بہانے سے بلا سکے، بہکا سکے۔ وہ لڑکا جب بھی نماز پڑھنے آتا کبھی بھی نظر اٹھا کر اس کی طرف نہ دیکھتا، نظر جھکا کر مسجد میں جاتا، نظر جھکا کر واپس اپنے گھر کو چلا جاتا۔ بات کرنا تو دور کی بات تھی۔ اس طرح کئی دن گزر گئے مگر اس لڑکے نے اس کو ایک نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھا۔ ایک دن وہ بیمار ہو گئی۔ اس نوجوان نے اس لڑکی کو یوں گرے ہوئے دیکھا تو اس نوجوان نے سب سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ وہاں کھڑے ہر انسان نے کہا، اس لڑکی کو نہیں جانتے، کیونکہ طوائف نے اپنا بیس بدلا ہوا تھا۔ وہاں کھڑے تمام لوگوں نے کہا، یہ کسی غریب گھر کی لڑکی معلوم ہوتی ہے۔ اس اللہ والے نوجوان نے کہا، اس کو اٹھائیں اور میرے گھر پہنچا دیں۔ اس کو اٹھا کر اس کے گھر میں لایا گیا۔ اب لڑکی خوش ہو گئی کہ میرا وار کامیاب ہو گیا، اب میں اس نوجوان کو، اس اللہ والے انسان کو آسانی سے بہکا سکتی ہوں اور رات کی تنہائی میں بہکانا اور بھی آسان ہوگا۔ وہ لڑکا عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں گیا۔ وہ عورت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے پوچھا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ بدکار عورت کمزوری کا بہانہ بنانے لگی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں شیطانی کے ساتھ اپنا حسن رضاکت دکھانے لگی۔ اس بدکار عورت نے ہر طرح کے تیر چلائے مگر وہ اللہ والا نوجوان کو اپنے جال میں پھنسانے میں ناکام ہو گئی۔ وہ تھک ہار کر لیٹ گئی اور سوچنے لگی، ایک بوڑھا ہوتا تو وہ بھی میرے پیچھے آ جاتا۔ یہ پتہ نہیں کس مٹی کا بنا ہوا ہے کہ میرا کوئی اشارہ نہیں سمجھ رہا۔ اس اللہ والے نوجوان نے اس سے پوچھا، آپ کا کون ہے؟ ماں باپ کہاں ہیں؟ ان کا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا، پوری دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، اور یہ کہہ کر وہ رونا شروع ہو گئی۔ اس اللہ والے نوجوان نے جب یہ سنا تو اس کو بہت دکھ ہوا اور اس کو کہنے لگا کہ آپ میرے لیے ایک غیر ایک محرم ہیں اور آپ کا میرے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس بدکار عورت نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، میں کہاں جاؤں گی؟ اس نوجوان نے کہا، آج آپ میرے ساتھ یہاں ٹھہر سکتی ہیں مگر صبح آپ کو جانا ہوگا۔ یہ سن کر وہ بدکار عورت کہنے لگی کہ کس طرح اس سے گناہ کرواؤں، مگر پھر بھی وہ تھک ہار کر ہر لحاظ سے ناکام رہی۔ صبح اس اللہ والے نوجوان نے مولانا صاحب سے مشورہ کیا کہ ایک غریب عورت میرے گھر میں رہ رہی ہے، میں بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ مولانا صاحب نے کہا، اس کے پیچھے کوئی نہیں، غریب ہے، لاوارث ہے، تو پھر تم اس سے نکاح کر لو، نوجوان ہو، آخر شادی تو کرو گے۔ اس نوجوان نے واپس آ کر اس لڑکی کو بتایا کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے نکاح کر لوں۔ یہ سن کر وہ خوف زدہ ہو گئی۔ میرا ارادہ تو اس سے نکاح کرنے کا نہیں ہے، میں تو اس سے ناجائز تعلقات کرنا چاہتی ہوں، میں اس کی بیوی بننے نہیں آئی۔ اس بدکار عورت نے اس نوجوان کو کہا، مجھے آج رات سوچنے کا ٹائم دو، میں صبح آپ کو بتاؤں گی۔ وہ رات بھر سوچتی رہی، آخر کروں تو کروں کیا؟ پھر اس نے فیصلہ کیا، چلو جھوٹ موٹ ہی صحیح، آخر یہ نوجوان تو مجھے ملے گا، جب میرا کام ہو جائے گا تب میں اس کے گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ صبح ہوتے ہی اس نے اس نوجوان سے کہا، میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں،
یہ سن کر وہ نوجوان بہت خوش ہوا کہ اللہ پاک نے مجھے موقع دیا کہ میں کسی بے سہارا کا سہارا بن سکوں، اور اس طرح ایک عورت کی زندگی بھی بچ جائے گی۔ اس نے مولانا صاحب کو بلوایا اور نکاح پڑھوا لیا۔ سب اس نیک سیرت اور خوبصورت نوجوان کی شادی سے بہت خوش ہوئے کہ اس نے نکاح کر لیا ہے اور کسی بے سہارا اور غریب لڑکی کو سہارا دیا ہے۔ وہ نوجوان تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جب اس عورت کا اس اللہ والے سے دل بھر گیا کہ اب مجھے یہاں سے جانا چاہیے کہ میں یہاں کیسے رہ سکتی ہوں، اب میں اسی اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتی ہوں، اس کے نکاح میں ہوں، اس کی بیوی ہوں۔ اس بدکار عورت نے اپنی ملازمہ کو پیغام بھجوایا کہ میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں، کوئی بندوبست کرو۔ وہ ملازمہ اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اب آپ اس کی بیوی بن چکی ہیں، یہاں سے کیسے نکلیں گی؟ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اس بدکار عورت نے کہا، میں اس کی خوبصورتی میں اتنی پاگل ہو چکی تھی کہ میں کسی طرح سے اپنا کام کروانا چاہتی تھی۔ یہ تو مجھے دیکھتا بھی نہیں تھا، تو پھر میں کیا کرتی؟ مجھے مجبور ہو کر اس سے نکاح کرنا پڑا، مگر اب یہ مجھے پسند نہیں، یہاں سے میں نکلنا چاہتی ہوں اس کی ملازمہ سے۔ اور اس کی ملازمہ نے اس کو کہا، آپ ایسا کریں، آپ اس سے طلاق لے لیں۔ وہ کہنے لگی، نہیں، میں اس سے طلاق نہیں لے سکتی کیونکہ وہ بہت اچھا انسان ہے اور مجھے یہ کبھی بھی طلاق نہیں دے گا۔ وہ بدکار طوائف عورت بولنے لگی، مجھے اتنا شریف انسان نہیں چاہیے، کیوں نہ میں ایسا کروں، اس کو مار دیتی ہوں۔ اور اپنے کوٹھے والی زندگی کو یاد کرنے لگی جہاں ہر روز امیر امیر لوگ آیا کرتے تھے، میرے اوپر ہزاروں دینار نچھاور کیا کرتے تھے۔ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، تم مجھے زہر لا کر دو، میں اس کو زہر دے کر مار دوں گی۔ جب ملازمہ نے یہ سنا تو ملازمہ زہر کا انتظام کرنے چلی گئی۔ اس ملازمہ نے اس کو زہر لا کر دے دیا، اور جب رات کو وہ اللہ والا نوجوان گھر آیا، وہ بدکار عورت سج سنور کر اس کے سامنے آئی اور کہنے لگی، میں ابھی آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ جب وہ کھانا لانے گئی تو اس نے کھاتے ہوئے اس کھانے میں زہر ملا دیا۔ اب وہ طوطا جو اس کے گھر میں رہتا تھا ہر وقت موجود تھا، یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس طوطے نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، بچاؤ بچاؤ۔ وہ اللہ والا نوجوان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، آج تم اتنا کیوں چیخ رہے ہو؟ طوطا پھر بولا، بچاؤ بچاؤ۔ اس کی بات سن کر وہ بہت حیران ہو گیا۔ اس نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کر اس نے اپنی بیوی کو کہا، میں سونے جا رہا ہوں، مجھے رات کو تہجد کے لیے اٹھنا ہے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا، اس کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا، میرے پیٹ میں بہت درد ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے میرے پیٹ میں کوئی چھریاں چلا رہا ہے۔ وہ بدکار عورت کہنے لگی، مجھے لگتا ہے آپ نے کوئی الٹی سیدھی چیز کھا لی ہے۔ اس اللہ والے نوجوان نے کہا، میرا وقت قریب آ چکا ہے، تم ایسا کرو، مولانا صاحب کو بلا لو۔ مگر وہ بدکار عورت کہاں مولانا صاحب کو بلا کر لانے والی تھی؟ وہ اس کمرے سے باہر نکل گئی اور اس کے سامنے اس کا شوہر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس بدکار عورت کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ اس اللہ والے نوجوان نے مرتے وقت کلمہ شہادت کی تلاوت کی اور اس کی جان نکل گئی، اور وہاں طوطا چلا رہا تھا، بچاؤ بچاؤ۔ اس عورت نے اس طوطے کو کہا، چپ ہو جاؤ ورنہ تیرا بھی گلا گھونٹ دوں گی۔ اس نے اپنی ملازمہ کو پیغام بھیجا کہ جلدی سے یہاں آؤ۔ ان کی ملازمہ اور ان دونوں نے مل کر گھر کے صحن میں ایک گڑھا کھودا، ان کو وہاں دفن کیا، اور دل ہی دل میں خوش تھی کہ میری اس آدمی سے جان چھوٹ گئی، اب میں آزاد ہوں۔ اس کے بعد پھر اس طوائف عورت اپنی بدکاری والے اڈے میں چلی گئی اور پھر وہ زناکاری میں لگ گئی۔ محترم ناظرین، اللہ پاک نے اس کو ایک زندگی دی تھی، اگر وہ چاہتی تو اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتی تھی، اپنے شوہر کی طرح نیک اور پرہیزگار بن سکتی تھی، اگر وہ چاہتی اپنی آخرت سنوار سکتی تھی، مگر اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دی، بلکہ الٹا اپنے شوہر کو دے کر اس کا قتل بھی کر دیا۔ بدکار بھی تھی، طوائف بھی تھی، مگر اب وہ ایک قاتل بھی بن گئی تھی۔ جب فجر کا وقت ہوا، مولانا صاحب نے نماز پڑھائی اور دیکھا کہ اس کا شاگرد آج نماز پڑھنے نہیں آیا تو بہت پریشان ہو گئے۔ ان کے گھر گئے، ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر ان کے گھر کا دروازہ کسی نے نہیں کھولا۔ مولانا صاحب یہی سوچ رہے تھے، شاید میرا شاگرد سو رہا ہوگا، مگر وہ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ نماز میرا شاگرد تو کبھی نہیں چھوڑتا۔ مولانا صاحب واپس گئے، ظہر کا وقت ہوا تو دیکھا کہ ابھی بھی ان کا شاگرد نماز پڑھنے نہیں آیا۔ انہوں نے کسی کو بھیجا، مگر اس نے بھی یہی کہا کہ وہ دروازہ نہیں کھل رہا۔ شام تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔
عشاء کے بعد مولانا صاحب نے یہی سوچا کہ مجھے خود جانا چاہیے۔ جب مولانا صاحب گئے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا مگر کوئی نہیں کھول رہا تھا، مگر اندر سے طوطے کی آواز چیخ چیخ کر آ رہی تھی، بچاؤ بچاؤ۔ مولانا صاحب سمجھ گئے کچھ تو گڑبڑ ہے۔ انہوں نے پورا محلہ اکٹھا کیا، دروازہ توڑا اور جب دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ گھر خالی تھا سوائے اس طوطے کے گھر میں کوئی نہیں تھا، اور وہاں یہی سب سمجھ رہے تھے کہ میاں بیوی کہیں گھومنے چلے گئے ہوں گے۔ رات کو تہجد کا وقت ہوا، مولانا صاحب کو بے چینی محسوس ہونے لگی۔ انہوں نے اپنی بیوی کو کہا مجھے لگتا ہے کہ میرا شاگرد کسی تکلیف میں ہے، وہ کسی نہ کسی پریشانی میں ہے۔ ان کی بیوی نے کہا نہیں، ان کی نئی شادی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے میاں بیوی کہیں گھومنے گئے ہوں۔ مولانا صاحب نے کہا وہ مجھے بتائے بغیر کہیں نہیں جا سکتا۔ ان کی بیوی نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، سو جائیں۔ مولانا صاحب اپنے بستر پر گئے اور سو گئے۔ مولانا صاحب نے خواب میں دیکھا کہ ان کا شاگرد رو رہا ہے اور ان کے کپڑوں پر خون پڑا ہوا ہے۔ مولانا صاحب اٹھے، اس خواب کا بیان اپنی بیوی کو سنایا۔ انہوں نے کہا آپ بار بار یہی سوچ رہے ہیں اس لیے آپ کو ایسے خواب آ رہے ہیں، اور پھر مولانا صاحب نے دوسری رات وہی خواب دیکھا، مگر تیسری رات بھی وہی خواب دیکھا کہ ان کا شاگرد انہی کپڑوں میں لت پت ہے اور رو رہا ہے۔ مولانا صاحب نے ایسا کیا، اٹھ کر وضو کیا اور انہوں نے پڑھائی شروع کر دی۔ مولانا صاحب جیسے جیسے قرآنی آیات پڑھتے جاتے ویسے ویسے ان کا راز کھلتا جا رہا تھا، اور ان کو بتایا گیا کہ گھر کے صحن میں جا کر دیکھو۔ مولانا صاحب پریشان، اب مجھے گھر کے صحن کا اشارہ کیوں کیا گیا؟ مولانا صاحب اپنے ساتھ کچھ محلے کے لوگوں کو لیے اس نوجوان کے گھر میں گئے، اور ان کو دیکھ کر وہ طوطا پھر سے چلانا شروع ہو گیا۔ جب صحن کے فرش کو کھودا گیا وہ تڑپ کر رہ گئے۔ وہ کیسے سوچ سکتے تھے کہ ان کا پیارا شاگرد ان کو ایسی حالت میں ملے گا؟ ان کو کفن بھی نہیں دیا گیا تھا۔ کون ظالم ہے جس نے ان کو قتل کر دیا، اس طرح دفن کر دیا؟ مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، ان کی لاش ایسے تھی جیسے ان کو ابھی ابھی دفن کیا گیا ہو۔ ان کے چہرے سے نور چمک رہا تھا۔ ان کو دیکھ کر مولانا صاحب نے اپنا سر پکڑ لیا اور نیچے زمین پر بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ مولانا صاحب نے دیکھا کہ ان کی بیوی یہاں موجود نہیں ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے شاگرد کا جنازہ پڑھوایا اور تدفین کی، اور سب لوگ اس بات سے پریشان تھے کہ اس نوجوان کو کس نے مارا، اس کا قاتل کون ہے۔ مولانا صاحب نے اس کے گھر گئے اور اپنے شاگرد کو یاد کرتے ہوئے رونے لگے۔ مولانا صاحب کی درد بھری آواز وہاں موجود طوطا بڑی خاموشی سے سن رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ طوطا زندگی بھر نہیں بول پائے گا، مگر اللہ پاک نے اس طوطے کو بولنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس نے کہا وہ عورت ایک طوائف تھی، بدکار تھی، وہ اسے زنا کرنا چاہتی تھی۔ وہ بدکار عورت تو یہاں ایک چال کے ذریعے آئی تھی، وہ بھیس بدل کر یہاں آئی تھی۔ اس نے سب کو بے وقوف بنایا۔ اس نے اللہ والے نوجوان سے نکاح کیا، اور جب اس کا دل بھر گیا تو اس نے زہر دے کر جان سے مار ڈالا۔ اب وہ دوبارہ زناکاری اور بدکاری کے لیے اپنے کوٹھے پر چلی گئی۔ اتنا بتا کر وہ طوطا خاموش ہو گیا۔ مولانا صاحب اس طوطے کو لے کر اپنے گھر چلے گئے اور اس کو اپنے گھر رکھ لیا۔ اس کے بعد چند لوگوں کے ساتھ مولانا صاحب اس طوائف بدکار عورت کے کوٹھے پر گئے۔ مولانا صاحب اس طرح غصے سے چلا رہے تھے کہ جس طرح اس عورت کو قتل کر دیں گے۔ وہ اس کو بول رہے تھے بہرحال مولانا صاحب اندر نہیں جانا چاہتے تھے۔ مولانا صاحب کی آواز سن کر اس طوائف بدکار عورت کی ملازمہ روتی ہوئی آئی، اور ملازمہ نے کہا آپ اس نوجوان کے استاد ہیں؟ مولانا صاحب نے کہا ہاں، میں اس کا استاد بھی ہوں اور اس کا باپ بھی ہوں۔ تم بہر بلاؤ اس طوائف کو، اس بدکار عورت کو جس نے میرے بیٹے کے ساتھ اتنا ظلم کیا۔ اس ملازمہ نے کہا اس کو اس کے کیے کی سزا دنیا میں ہی مل چکی ہے۔ جس رات اس نے اپنے شوہر کو مار کر اس بدکاری اڈے میں چلی گئی، وہ بہت خوش تھی، تیار ہو کر بدکاری کے لیے نکل رہی تھی کہ ایک دم اس کا جسم بدلنا شروع ہو گئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم ایک بندر کی شکل میں بدل گئی، اور اس کو ہم نے ایک کمرے میں قید کر دیا ہے، کیونکہ اس کا چہرہ دیکھ کر ہم کو خوف آتا ہے۔ استغفر اللہ، اس اللہ والے نوجوان کے ساتھ اس نے جو بھی کیا اس میں میں بھی شامل تھی، اور آہستہ آہستہ میرا چہرہ بھی بدل رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے میں بھی اس جیسی بن جاؤں گی، میری حالت بھی اس جیسی بن جائے گی، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ اور اس نوجوان کو کہیں مجھے معاف کر دیں، اللہ پاک نے ہمیں دنیا ہی جہنم بنا دی ہے۔ اور مولانا صاحب نے کہا اللہ پاک نے تمہاری سزا تو تمہیں دنیا میں ہی دے دی، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟
میرا بیٹا تو شہادت کی موت پا چکا ہے، مگر تمہاری ملکن تو ہمیشہ کے لیے بندر کی شکل میں رہے گی۔ محترم ناظرین، دیکھیں اللہ پاک نے اس طرح ایک بدکار عورت کو دنیا میں ہی سزا دے دی۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سبق آموز واقعے سے کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک شیئر کر دیں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی، میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ایسی اچھی اسلامک ویڈیو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔